بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ال-عمران کی آخری 10 آیات کی فضیلت حدیث کی روشنی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رات بسر کی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کچھ دیر باتیں فرمائی، پھر آپ آرام فرمانے لگے۔ جب رات کا آخری ثالث ہوا تو آپ اٹھ بیٹھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ آیت تلاوت فرمائی: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پھر اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج رات مجھ پر یہ آیت نازل کی گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: افسوس ہے اس پر جو یہ آیت پڑھے پھر اس میں غور و فکر نہ کرے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھ لو۔ یعنی وہ اللہ کے ذکر کو موقوف نہیں کرتے بلکہ تمام حالات میں اپنے دلوں اور زبانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان آیات میں زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو پہلے ان آیات کی تلاوت فرماتے، بغیر وضو کے ان آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں ایسے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمیں اپنی نعمتوں بھری جنت میں لے جائے اور اپنے دردناک عذاب سے بچائے۔ اگر کسی کو حفظ ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کوشش کریں۔ جو کوئی قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، نہیں تو ہر کسی کے پاس فون سیل موجود ہے، اس میں ڈاؤن لوڈ کریں۔ اور آج کل تو موقع بھی ہے، سحری کے وقت اٹھتے ہیں سب، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے بیڈ پہ بستر پہ بیٹھے بیٹھے ان آیات کی تلاوت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔